بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں، میرے نوجوانوں، السلام علیکم. دیکھیے، عمران خان ایک بڑا لیڈر ہے اور اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. ہم سب خوشی منا رہے ہیں کہ ہم نے محنت کی. میں کہتا ہوں میں جاوید ہاشمی نے بھی ایشو کو زندہ رکھا. غلط بات ہے. نورین وغیرہ کہتے جی یہ اللہ کا کرم ہوا. اللہ کا کرم تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے. دوسرے لوگ بھی گور اپنا محمود چکری، غلام عباس صاحب، راجہ صاحب، انہوں نے کسی کی بات سنی نہیں ہے. فوجیوں نے ان کو اب گھر میں مصیبت پڑی ہے تو یہ عمران خان کو استعمال کر رہے ہیں، اس کی صحت کو استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ جو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ 28ویں ترمیم کرنے سے بھاگ گئی ہے. تو پھر کیا بچتا ہے اس کے پلے؟ عاصم منیر کے بالکل کچھ اس کے پلے کچھ نہیں رہ جاتا. تو انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی کہہ دیا، ججوں کو بھی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، مجھے بھی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. او بابا، ان کو سر پہ بن گئی ہے عاصم منیر کے. تو یہی میں کہتا ہوں کہ فوج کا کام یہ نہیں ہے. اب عمران خان کو انٹرنیشنل اسپتال میں لا رہے ہیں اور پھر بھی شرائط اپنی کے اوپر لا رہے ہیں. آپ نہیں ہوں گے وہاں پہ، پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں آئیں گے، نورین میڈیا ٹاک نہیں کرے گی، فلانا یہ کو 6 دن بعد ملاقات ہوگی. اب یہ ساری چیزیں وہ تو بڑے اس ملک کے سجن، دے آر ناٹ فرینڈز آف پاکستان. وہ اپنے اقتدار کے لیے عاصم منیر اور پوری فوج وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنی وردیاں بھی اتارنے کو تیار ہو جاتی ہے جان بچانے کے لیے. تو یہ جو حیثیت ہے عمران خان کی، اس کو جب تک آزاد نہیں کریں گے بنی گالا بھی لے جائیں گے. اگر آپ اور ضد کر لی، ویسے تو یہیں پہ نون لیگ اور پیپل پارٹی دھڑام سے گر پڑے گی. عمران خان کی طاقت ایسی ہے کہ اس کی صرف باہر آنے سے پیپل پارٹی کہاں ہوگی، نون کہاں ہوگی، پھر تو عمران خان ہی ہوگا. تو اس لیے یہ خوشیاں نہ منائے. ہاں، ایک بات کی ضرور خوشی ہے کہ وہ علاج کے لیے اللہ نے کرم کیا کہ انہوں نے اپنی مجبوری میں عمران خان کو وہاں لے آئے، تو اس سے علاج اس کا ہو جائے گا. کل اس کو وہاں بھی لے آئیں گے بنی گالا میں. تو یہ ایک ان کی جو عاصم منیر ہے اس کے پلے کچھ نہیں رہتا.
تو یہ صورت آتی کہ جو فوجیں ہوتی ہیں آج کل کی فوجیں وہ ملک نہیں بچاتی، وہ اپنا اقتدار بچاتی ہیں. اگر یہ ملک کو بچانا چاہتی ہے تو پھر آئے نا بنگلہ دیش کے اندر طارق صاحب نے، وزیر اعظم بنگلہ دیش نے کیا کیا ہے؟ فوج پہ پابندی لگا دی ہے. ان کے تمام اثاثے نیشنلائز کرنی ہے، ان کے دفاتر سب چیزیں وہ انہوں نے سنبھالنی ہے. سویلین نے صرف ان کو کہا ہے کہ تم بارڈرز پہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارا وہ کام ہے. تم ہمارے معاملات میں مداخلت کیوں کرتے ہو؟ دیکھیے یہ ہوتی ہیں قومیں، ان کی بنگالیوں کی تو تقریباً 250 سال سے وہ اپنا ملک آزاد کرانے میں لگے ہوئے ہیں. تقسیم بنگال کے وقت 1901 یا 2 ہندوؤں نے ان کو آزاد نہیں ہونے دیا تھا. مہاتما گاندھی نے تو وہاں جا کے اس کی قیادت کی بنگالیوں کی آزادی کے خلاف، ڈھاکہ کی آزادی کے خلاف. پھر انہوں نے تنگ آ کے مسلم لیگ بنائی ڈھاکہ کے اندر. وسائل ان کے نواب صاحب کے پاس تھے. تو یہ غلط بات ہے. سلیم بیگ یا وقار وہ دونوں نوابین نے اس لیے یہ ہماری کام کر نہیں سکتی کہ اپنی فوج کو کہے کہ بارڈرز پہ جاؤ. میں نے کہا تھا 6 جون کی تقریر میری کہ میں نے کہا مسٹر مارشل ٹائم ہیز کم، یو شوڈ گو بیک ٹو بیرکس اینڈ نیور کم اگین. میں نے کہا تھا، آج نہیں کہہ رہا، میں مسلسل کہتا رہا ہوں یار. لیکن پوری قوم کہے گی تو پھر وہ بارڈرز پہ جائیں گے، ورنہ وہ تو ہمیں لوٹ رہے ہیں. وہ یہاں پاکستان میں جو ہیں لیکن یہاں کے رہنے والے بھی نہیں ہیں. ہر کمانڈر چیف جب ریٹائر ہوگا، جیسے وہ باجوہ ہے دبئی میں علاج کرا رہا ہے، آصف منیر ہے یہ واشنگٹن چل جائے گا. یہ انہیں کے نوکرے. امریکہ کے فنڈز پہ ہماری فوج کھڑی ہے، 12-13 لاکھ فوج تنخواہیں دیتا ہے امریکہ. تو وہ تو ہمارا گوشت کاٹ کے کھا لیں گے بچوں کا، لیکن اقتدار نہیں چھوڑیں گے. عمران خان کی اپنی ایک حیثیت اتنی بڑی بن گئی، اب وہ شرائط لگا رہے ہیں اپنی شرائط پہ، اور بہنیں بیچاری خوش ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں. پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں چلو ہمیں مزید جد و جہد نہیں کرنی پڑے گی، ہم کہیں گے کچھ تو ہم لے آئے. سہیل آفریدی صاحب ہوں یا گوہر صاحب ہوں یا ہمارے جنرل سیکرٹری جو ہے وہ، تو یہ مطلب یہ ان کی خوشی ہے کہ ہم نے کر لیا ہے. نہیں، اس کو بیٹھ کے سوچو سمجھو. عمران خان کو یہ پتا ہو کہ میری اس بنیاد پر میں آیا ہوں،
وہ کہے گا وہ مجھے واپس لے جاؤ، میں نے مرنا بھی ہے تو جیل میں مروں گا۔ یہ تمام لیڈر سمجھ لیں، پوری قوم سمجھ لے کہ یہ اقتدار کے پیچھے بھاگتے ہیں ہمارے جنرل، اسی میں ان کا کھابا لگتا ہے، لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو ایسے ایک ایک جنرل کی جو کرپشن کے کیسز آ رہے ہیں، 22 ارب 35 ارب، تو وہ پاکستان کو چھوڑیں گے؟ وہ تو پاکستان کی ہڈیاں پیس کے بھی کھا جائیں گے۔ مہربانی، تھینک یو۔